دعا اتنی طاقتور چیز ہے کہ اس کے ذریعے آپ اپنے مقدر کو بدل سکتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ تقدیر کو دعا کے سوا کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ اسی طرح دوستو دعا اس قدر طاقتور چیز ہے کہ اس کے ذریعے نابینا کو بینائی دلوائی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بچپن میں بینائی چلی گئی تھی، ان کی والدہ نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کی اور اپنے بیٹے کو بینائی واپس دلوا دی۔ اسی طریقے سے دوستو دعا اس قدر طاقتور چیز ہے کہ اس کے ذریعے بانجھ عورت بھی صاحب اولاد ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ بانجھ تھی، لیکن حضرت زکریہ نے بہت اللہ سے دعائیں کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بانجھ عورت سے اولاد عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے دعا دوستو اس قدر طاقتور چیز ہے کہ اس کے ذریعے آپ برس جیسی بیماری کا علاج کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برس کا مرض ہو گیا تھا، پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو ٹھیک کر دیا۔ اسی طریقے سے دوستو دعا اس قدر طاقتور چیز ہے کہ اس کے ذریعے آپ لا علاج قسم کی بیماریوں کا بھی علاج کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک ایسی بیماری ہو گئی تھی کہ ان کی بستی والوں نے بھی انہیں بستی سے باہر نکال دیا تھا، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر سے ان کے جسم کو صحیح اور سلامت کر دیا۔ دوستو دعا اس قدر طاقتور چیز ہے کہ آپ اپنے بدترین مخالف کو، جو طاقتور ہو، بااثر ہو، اس کو آپ اپنا معاون اور مددگار بنا سکتے ہیں۔ جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ یہ جو 2 عمر ہیں ان میں سے مجھے کوئی ایک عمر عطا فرما جو میرا معاون اور مددگار بن جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل پلٹا تھا اور انہیں اسلام کا معاون اور مددگار بنا دیا تھا۔ دوستو دعا اس قدر طاقتور چیز ہے کہ اس کے ذریعے آپ بڑے سے بڑے لشکر کو شکست دے سکتے ہیں۔ جیسا کہ غزوہ خندق کے موقع پر مسلمان لڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، وہ کافی کمزور تھے، وہ خندق کھود کر صرف اپنا دفاع کر رہے تھے اور دوسری طرف کفار کا لشکر محاصرہ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ پھر یہاں سے دعائیں ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیجی اور ان کے لشکر کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے اور وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اسی طرح دوستو یاد رکھیں کہ دعا اتنی طاقتور چیز ہے کہ اس کے ذریعے آپ فرشتے زمین پر اتار سکتے ہیں۔ جیسے کہ بدر کی لڑائی میں جب رسول اللہ اور مسلمانوں نے دعائیں کی تو اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے زمین پر مدد کے لیے اتار دیے۔ اسی طریقے سے دوستو دعا اس قدر طاقتور چیز ہے کہ اس کے ذریعے آپ فرعون جیسے طاقتور اور بااثر ترین بادشاہ سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے فرعون سے نجات عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات عطا فرمائی۔ یہ اس کے ہاتھ سے بچ گئے اور صرف نجات نہیں عطا فرمائی بلکہ وہاں ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا، ان کی رہائش کا بندوبست کیا، ان کے لیے کاروبار کا بندوبست کیا اور انہیں بیوی بھی عطا فرمائی تاکہ یہ ایک مکمل زندگی گزار سکیں۔ تو دوستو یہ تھی دعا کی طاقت۔ یقین مانیں کہ اگر آپ نے دعا کی طاقت کو سمجھ لیا اور اس ہتھیار کو استعمال کرنا شروع کر دیا تو خدا گواہ ہے کہ پھر آپ کو کسی دوسری طاقت کی خواہش نہیں رہے گی اور نہ آپ کو کبھی کسی طاقتور کے در پر جھکنا پڑا گا۔ دوستو مجھے اور آپ کو اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے گا اور چینل پر نیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیجئے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔